السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھے ہیں؟ اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے اور خوش و آباد رکھے۔ ہم جو ہے نو ڈیٹیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ اور اس کو ہم کنٹینیو کرنا ہے کہ کہاں تک ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار سجائے تھے اور سب کو بلائے، سب آئے، ہدہد نہیں تھا تو ہدہد کے متعلق آپ سوال کرے کہ کہاں ہے وہ، تو پھر وہ آپ فرمانے لگے کہ اگر وہ صحیح عذر نہ پیش کرا تو میں اس کو سزا دوں گا، ہو سکتا ہے اس کو ذبح کر دوں۔ اسی دور اثنا ہدہد آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام سے عذر پیش کرتے ہیں کہ حضور میں جو ہے دنیا کے چپے چپے میں گیا، گوشے گوشے کو دیکھا، لیکن یمن میں ایک جگہ ہے جس کا نام سبا ہے، وہاں ایک ایسی بادشاہ عورت ہے جو انسانوں پہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں، اور اس کا جو تخت ہے، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا جو تخت ہے اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت ہے کہ ایسا تخت میں پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود جو حقیقی معبود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو چھوڑ کر وہ لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ، اس طرح کا عمل۔ یہ تمام چیزیں جب یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پر کیا ری ایکشن ہوا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خط بلقیس کے نام، اور اس کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ جو تخت ہے وہ اتنا زیڈ ٹائپ سیکیورٹی میں ہے کہ وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ میں ہوں آپ کا ہونے کی وجہ سے میں ایسا آ گیا، نہیں تو جو ہے ایسا کچھ وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس، جو ملکہ سبا کی جو مہارانی تھی، ان کا نام تھا بلقیس، کے متعلق ہدہد کے بیان کو سماعت فرمایا تو انہوں نے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا، پس ہدہد اٹھایا اور اس کو اس تخت پر ڈال دیا۔ تو اب بتایا گیا کہ وہ جو تخت ہے وہ بہت زیادہ سیکیورٹی میں ہے۔ آپ بول کے نہ بولے تو بولے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اب آپ جانا یہ خط لے جا کے، سرکار گیا تو ٹکڑے ہو جاتے میرے، میں اتنی سیکیورٹی ہے، مگر نہیں، آپ کو جو ہے نہیں تو پھر ادھر کر دیتے ہم، آپ بلیٹ ایسے ہوئے، آپ پنشمنٹ میں ادھر ہو جاتے۔ اچھی بات ہے، بولے ادھر شاید آپ کی کرم نوازی رہی تو میں ہو سکتا ہے بچ جاؤں، ٹھیک ہے بول کے ادھر چلے گئے اور لے جا کے وہ خط تخت پہ ڈال دی بفضل الہ، اللہ اس کے رسول کے فضل سے۔ اور جب ملکہ نیند سے بیدار ہوئی تو وہ اپنے تخت پر ایک خط پائی، جب وہ اس کو کھولی اور پڑھی، اور جب اس کو کھولی اور پڑھی، اس کے آخری جملے پر پہنچی تو اس کے چہرے کے نشانات بدل گئے اور یہ سوچی کہ یہ خط اس کے تخت تک کیسے پہنچا۔ لکھے ہوں گے، آیا ہوں گا کیسا بھی۔ دیکھیے صاحب، بات کرنے کا بھی طریقہ تھا، جب بادشاہ وقت ہیں تو ہوا ایسا، ابتدا میں دیکھیے انبیاء کا معاملہ کیسا رہا اور عام آدمی کا کیسا، ہونو کیسا، جاؤ لوٹ لو، لاؤ کھا لو کرتے نہیں صاحب۔ آپ جو ہے ان سے مشاورت، ایک جو ہے ان کو کیا صاحب ایسا میرے بارے آپ کے متعلق میرے کو معلوم ہوا، ایسا ہے، یہ ہے، تمام چیزیں خط لکھے، تو وہ تو تمام چیزیں جان گئی کہ ایک جو ہے یہاں پہ میں بادشاہ ہوں، ایک شہنشاہ بھی ہے اس سے بڑا کوئی میرے پہ، تو یہ جو ہے میرے پاس آئے ہیں، کیا بولنے کے لیے ہے؟ تو پہلے تو یہی سوچتی رہی، پھر اس کے بعد یہ سوچی کہ
یہ تمام چیزیں، یہ خط یہاں تک آیا کیسا؟ اتنی سیکیورٹی جو رکھی میں، یا کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، یہ خط یہاں تک پہنچا کیسا؟ پھر اس کے بعد بہت غور و فکر خود سے کرنے کے بعد پھر اپنی منسٹری میں، دیکھو صاحب طریقہ کار بھی ایسی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں آج کل بہت جلد فیصلے لے رہے ہیں کوئی بھی معاملے میں، بس ہمارے کو سمجھ میں آیا ہم کر دیے، بول دیے، ختم۔ نہیں نہیں نہیں، اس لیے میرے بچوں، آپ لوگوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنے بڑوں سے اس کو مشاورت کرنا، کوئی چیز یقیناً آپ کی عمر کے حساب سے کوئی چیزیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اب جتنے باتیں آپ میری سن رہے ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے میکزیمم آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن آپ کی میموری میں وہ فٹ ہو جاتی ہیں، آپ سن لیے تو آپ کی میموری میں رہتی ہے، جس کو آپ یوٹیلائز کریں وہ آپ کی عمر تک جو باتیں ہیں وہ آپ استعمال کر لے سکتے ہیں، باقی کے باتیں آپ کے رہتی اندر ویسی رہتی، لیکن کبھی جب وہ اس کی ضرورت پڑتی تو وہ خود بخود اندر سے باہر آ جاتی، تو آپ خود بولتے ہیں یہ میں کیسا کری ہوں گی، میرے کو خود معلوم نہیں تھا۔ نہیں، آپ کو جو معلوم تھا آپ کی میموری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی لیکچرر کے تھرو، کسی کے تھرو وہ بات پہنچائی تھی جب آپ کو ضرورت نہیں تھی اس کی۔ جیسا کہ اب آپ کے پاس ایکسیس پیسے ہیں تو آپ بینک میں ڈپازٹ کر دیتے، وہ بینک میں پڑے ہوئے کب سے پڑے ہوئے آپ کو یاد بھی نہیں ہے، ارے بھائی ہے پیسے تھے میرے پاس، کیا کری تھی، میرے کو آئے تھے پیسے، بابا دیے تھے، میں بینک میں ڈال دی تھی، بینک میں پڑے ہوئے ہوں گے، کب سے پڑے ہوئے یاد بھی نہیں۔ تو جب آپ اس دیکھتے ہو، ارے وہ اتنے بہت سے پیسے ہو گئے، میں تو سوچی بھی نہیں تھی کتنے پیسے تھے بول کے۔ تو اسی طرح سے جو بھی نالج ہے، جو بھی اساتذہ آپ کو دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے فی الفور آج آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، لیکن جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں فوراً کوئی اس کے اوپر ریاکشن نہیں کرنا، اپنے بڑوں سے مشاورت کرنا۔ یہاں پر بھی دیکھو بی بی بلقیس جو ہے کیا کی، وہ اپنے جو کورٹ تھے، کورٹ کے لوگوں سے جو ہے تمام باتوں سے بولے کیا بات ہے صاحب، ہم تو کسی معاملے میں کم نہیں ہے کسی سے، ہم چاہے تو آپ حکم تو خالی، جنگ بول تو جنگ کر سکتے، بات بول تو بات نہیں، پہلے کیا کریں گے کیا، ابھی تو حالات ایسے ہیں۔ تو جو ہے نا ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کرے معلوم ہے، اپنے طرف سے بہت سارے تحفے طوائف، ایسا ہوا کرتا تھا جب بھی ہم اسی لیے کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ تحفے طوائف لے کے جائیں، ہاں تو اس سے جو ہے وہاں سے بھی کوئی آتے ہیں تو ہمارے پاس تحفے طوائف لے کے آتے ہیں، تو یہ بات آئی تو جو ہے یہ یہاں سے بہت سارا سونا چاندی یہ وہ لے کے جو ہے ان کے پاس بھیجائے۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بہت دیر تک سوچی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ان کی فکر کو اڑایا، پس وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجیں اور اپنے دل میں یہ سمجھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مملکت کے خواہش مند ہوں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ کو دیکھے اور اس کو قبول نہیں کیا۔ ہاں یہ بھی ہے دیکھیں صاحب، تحفے کا قبول کرنا نہ کرنا اس کے نیت پر ڈیپینڈ رکھنے والے، ہم جو ہے سامنے خالی تحفے کو دیکھ کے قبول کرتے ہیں، لیکن وہ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنے تجربے سے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ذہانت دی ہے، جس کا فہم وہ ادراک کھول دیا ہے، وہ کیسا دیکھتے ہیں کہ ان کا معاملہ تھا کہ ایسا کر رہے ہیں بلکہ میرے کو ایسا دے رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہلے سے نیوز آ گئی کہ وہ جو سونا چاندی لے کے آ رہے تھے، سونا چاندی کے اینٹیں ان کے پیروں کے نیچے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس پہ جیسا جو تخت بیٹھے ہوئے تھے اور جو آنے کا جو معاملہ تھا تو وہ جو تھے سب سونے چاندی کے لگے ہوئے ہیں اینٹیں، لگا جو ہے ایک سونے کی اینٹ، ایک چاندی کی، ایک تھوڑے سے سونے کے ایسا رکھ لے کے بڑے اس سے کہ ہم ایسا لے کے آ رہے ہیں بول کے آئے، وہ لگا آگے دیکھے تو کیا ہے، یہاں تو پورا سونا ہی سونا ہے، چاندی ہیرے جواہر، اور لوگوں کو شرمندہ ہو گئے کہ پورے اتنے بڑے اس میں جو ہے نا، اگر آپ دیکھ لیجئے، اب ایک فار ایگزامپل آپ کو میں بتانے کے لیے بول رہا ہوں کہ آج جو ہے نا ہمارے پاس سب سے چھوٹی کرنسی 1 روپیہ ہے۔ اگر آپ جو ہے نا کسی غریب کو 5 پیسے دے دیں، غریب ہے نا 5 پیسے دیں، اپن تو دے رہے ہیں انشاءاللہ، تو انہیں اب 5 پیسے دیے تو انہیں سوچتا ہے یہ کیا طبی آدمی ہے، یہ 5 پیسے نکال رہا۔ اور آج کل جو ہے کم سے کم غریب چائے پی لو، چائے بول تو 15 روپے ہو رہے، 15 روپے 20 روپے منیمائز اگر کسی کو دے 10 روپے تو دینا بڑی سر کی بات ہے۔ اب اگر اسی کے برخلاف اگر آپ 5 پیسے دے رہے ہیں، سمجھو 5 پیسے، آپ شاید آپ لوگوں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے 5 پیسے، 10 پیسے، 4 آنے، 4 آنے اور دیکھے ہوں گے، 8 آنے، اگر کسی کو نہیں کیا یہ چل رہی نہیں پیسے بولتا پہلے، تو ویسے جو ہے وہ جو لے کے آئے تھے انہوں تحفے، وہ ایسے دکھ رہے تھے 5 پیسے کے، تو کیا ہے یہ ملینرز ہیں۔ اب اگر جو ہے نا کسی کو مودی جی کو تحفہ دے رہے ہیں، 1 روپیہ مودی جی کو لے کے دیا تو ان کیا دیں گے، یا امبانی کو 1 روپیہ تحفہ میں دے رہے تھے، بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی ایسی، تو جو ہے ان کو بھی عجیب تھا، ان کے جو ایسے ساتھی ہوں گے انہوں انکار کر دیے، اور دل میں وہ اس مملکت کے خواہش مند۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کے تحفے کو دیکھا اور قبول نہیں کیا، اور ملکہ کے سفیروں سے
اس کو اس کے پاس لے جانے کے لیے فرمایا. اب نہیں صاحب ہمارے کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, آپ واپس لے کے جا سکتے ہیں. اور جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت, طاقت, قوت کے بارے میں اپنے نمائندوں کی گفتگو سنی تو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شخصی ملاقات کے بارے میں طے کر لیا. اور ایک بات دیکھیے صاحب کہ جو بڑے ہوتے ہیں اسٹیٹس, جیسا کہ بتاتے ہیں کہ خاندانی رئیس, خاندانی وہ, ان کے فطرت میں خوف ڈر کا معاملہ نہیں تھا. میں بولے ٹھیک ہے ایسا نہیں بولے نا, ٹھیک ہے میں خود چل کے بات کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ایسے آپ ایمبیسڈر ایک امپلائی سے گئے, بادشاہ کے پاس جا کے بات کریں گا, جا کے میں خود بات کرنا چاہتی ہوں, آپ لوگ ذرا میرے بارے میں اپوائنٹمنٹ فکس کر دیجیے. تو اچھی بات ہے. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے شاہی محل میں اپنی قوم کے سرداروں اور وزیروں اور لشکر کے سپہ سالاروں اور علماء کے درمیان بیٹھے ہوئے اس بلقیس کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان کی طرف آنے والی تھی. اب جیسے کہ انہوں آنے والے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولے کہ کوئی ایک ملک کی بادشاہ ہے, وہ ہمارے طرف آ رہی ہے, تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, کیا پروٹوکول بنانا چاہیے, کیسا کرنا چاہیے. ان کا ایک جیسا کہ ہمارے پاس ابھی کرونا آنے سے پہلے ٹرمپ آئے تھے کرونا لے کے, جیسا کہ ٹرمپ آ گئے جو ہے 100 کروڑ روپے ان کے واسطے خرچہ کیے گئے تھے, ان کے واسطے 100 کروڑ روپے خرچہ کرے. تو مودی جی بھی 100 کروڑ خرچہ کرنے سے پہلے ایک مشاورتی میٹنگ رکھے ہوں گے, اور رکھ کے جو ہے کیا ہے بھائی انہوں آ رہے ہیں, پریسیڈنٹ آف امریکہ آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ہیں, ان کا ہاٹ ویلکم کیسا کرنا چاہیے, کیسا کرنا, رونا کیسے, کون سے اسٹیڈیم میں ٹھہرانا, کون سے ہوٹل میں ٹھہرانا, وہ تمام چیزیں طے پائی. تو اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام, دیکھیے یہ سب قرآن سے پہلے سے پلان, اس پہ سب کام کر رہے ہیں. خالی حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنے مشاورت علماء سے بیٹھے تو بولے جو ہے آپ کے واسطے ایک اسپیشل محل بنایا گیا. کہاں پہ؟ سمندر پہ. کس سے؟ کانچ سے پورا جو ہے نا, اور نیچے کا جو آپ کارپیٹ وغیرہ بولتے ہیں وہ بھی جو ہے نا کانچ کا ہونے والے, مگر کانچ جیسا کہ معلوم ہے آپ کو ہارڈ میٹل ہوتا, سافٹ میٹل نہیں ہوتا. میں بولے ایسا دیکھو ابھی ہم اس پر کام ہونا باقی ہے کہ کانچ کو سافٹ میٹل جیسا بنائے, جیسے ہم کارپیٹ جیسا ہوتا, ہم بال سے ریشم سے سافٹ بناتے ہیں, مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کانچ کا سافٹ فرش بچھانے لگائے. جیسا کہ آج ہمارے پاس ماربلز وغیرہ ہوتے ہیں بالکل کانچ کے جیسا, بولے وہ سافٹ ہے نا پورے, جیسا کہ پیر رکھے تو اندر گئے جیسا, اور پورا نیچے پانی پہ ہے وہ, اور کانچ ہے پورا, اندر کے چیزیں دکھ رہی ہیں, اندر جو بھی مچھیاں ہیں یہ ہے وہ ہے, مخلوقات جو پانی کے ہے اس کے اوپر ہے. اور پھر بولے ان کو بٹھائیں گے کہاں پہ, ان کے بٹھانے کے لیے ایک چیز, تو وہ بٹھانے کے لیے یہ ہوا کہ ان کو بہت پراؤڈ ہے, اتنے مالدار ہے, ایسا ہے کیوں, اگر ان کی کرسی اگر اپن یہاں منگا لیں, ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے, کرسی منگا لے تو بولے کرسی وہ اتنی ہائی سیکیورٹی میں جس کی کوئی انتہا نہیں, اس کے باوجود ٹھیک ہے صاحب. تو بولے کون لاتے ہیں, تو جنات ہیں ایسے بڑے بڑے جنات, یہ تو ایک ہاتھ بڑا ہے, تو جا کے ایسا لے کے آ لے. تو بولے کتنی دیر میں لاتے ہیں, میں بولے آدھی دیر میں لاتا ہوں, 1 گھنٹے میں لاتا ہوں, 15 منٹ میں لاتا ہوں. ان کے پاس ایک وزیر تھے غازب, ان کا نام آصف بتایا جاتا ہے, یا اللہ عالم بثواب, اگر میں بھول رہا ہوں تو. وہ بولے آپ پلک آنکھ بند کر کے کھولے تک لے کے آ لیتا. وہ جن وغیرہ نہیں تھے, انسان تھے, ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کا علم تھا. دیکھیے آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کا علم تھا, وہ فوراً لے کے آ لیے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام لانے کے بعد اس کو غور و فکر سے دیکھنے لگے, پھر اس کے اندر کچھ آلٹریشن کرے, یہ ایسا نہیں ایسا کرو, ایسا نہیں ایسا کرو, اس کو اور بہتر بنائے. بنانے کے بعد پھر اس کو وہ رکھ دیے. جب بی بی بلقیس آ گئی تو جیسے ہی وہ اب پلیز تشریف لائیے بلکہ بولے, تو اندر انہوں جب آئے محل کے اندر دیکھ کے دنگ رہ گئے. سمندر میں پیلس, کیسا کانچ کا پیلس ہے صاحب پورا, ایسا کوئی تصور اب تک دیکھے نہیں ایسا پیلس. انہوں اتنے مالدار ہونے کے واسطے, اتنے خوبصورت وہ تمام چیزیں, ان کا جو دیش تھا ایسا ہونے کے باوجود بھی ایسا محل اور ایسا ان کا ہاٹ ویلکم کوئی کرے نہیں. سو دیکھے اس میں دیکھ کے, اس کے بعد جب وہ اپنا اندر اتری تو جیسے ہی ایسا پیر رکھیں تو پیر اندر چلے جانے لگا. تو وہ یہ سمجھیے کہ نیچے پانی میں میرے کپڑے بھیگ جائیں گے, جو ان کا گون وغیرہ جیسا تھا. وہ فوراً اس کو سمیٹنے لگے. بولے آپ ایک دم مسکرا دے, بولے نہیں آپ آ جائیے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. بولے دیکھیو, پریشان ہو گئی. پھر ان کو بٹھانے کے لیے جب وہ جو چیئر تھی, وہ چیئر پہ جب ان کو دیکھی وہ, تو بولے تو یہ چیئر ہی میری ہے. بولے یہ اتنی ہائی ٹائٹ سیکیورٹی, پھر میں نکلتی خود چیئر میری جگہ پہ موجود تھی. پھر اب میں آنے سے پہلے یہ یہاں آ گئی, پھر اس میں یہ آلٹرنیشن بھی ہوا ہے. تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے,
اور ان کو جو ہے ان کے پاس مال و حکومت کا تو یہ انبار ہے ان کے پاس، ان کو میری حکومت اور مال سے کیا سروکار ہو سکتا ہے. لیکن وہ تمام چیزیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھی، ان سے باتیں کی، تو جو ہے نا آپ کے رب پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب پر، یعنی ہمارے رب پر جو ہے نا آپ ایمان لے آئیں. پھر جیسے ہی آپ مسلمان ہو گئیں، آپ کو دیکھ کر آپ کے جتنے بھی تھے وہ چاہنے والے، ان کے ملک کے پورے لوگ مسلمان ہو گئے. تو دیکھیں بیٹا، حکمت سے، بات سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ لڑائی جھگڑے خون خرابے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. دیکھو کتنا بڑا وار، کتنے وار ہوئے، رامائن مہا بھارت میں جو ہے نا کتنے وار ہوئے. یہ ہمارے پاس اشوک دا گریٹ، کتنا بڑا جنگ ہوا. اس کے بعد حاصل کیا ہوا؟ جب اشوک کے ہاتھ میں صرف تلوار رہ گئی، اور جب وہ جنگ کے بعد دیکھا تو کیا ہے، نہ دوست رہے نہ دشمن رہے، سب ختم ہو گئے. محبت سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے. دیکھو اتنا بڑا مسئلہ تھا، اگر یہ بات نہیں ہوتی، جنگ ہوتی، تو اس میں ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے، خون خرابہ ہوتا تھا. مگر پھر اس کے بعد کیا ہے، مگر انبیاء کو دیکھو آپ اس کی لالچ نہیں ہوتی. اسی طرح سے آپ کے بڑے بھی ہیں، آپ سے اگر کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بڑوں کے گوش و گزار کریں، کوئی بات ان سے پوچھیں. ان سے جو چیز ہے گوگل پہ دیکھ لیں گے، یعنی تو جو ہے کورٹ میں دیکھ لیں گے. نہیں میرے بچوں، آپ لوگ جو ہے نا اپنے امی بابا دادا دادی نانا نانی کے سامنے جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، جو چیز آپ کے زندگی میں دشوار ہو رہی ہے، ان کے سامنے گوش و گزار کرے. تو وہ اپنے تجربے سے، اپنے اساتذہ ہے، ہاں پھر علماء ہیں، ان سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریے. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اب رہے اس کا کرنا کیا ہے. دیکھیے صاحب، اس کے بعد جو ہے، اور پھر ہوا کیا، اس کے پاس ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو آپ کو میں بتایا تھا. اب اس کے اندر جو ہے صاحب کوشچن آنسرس رہ گئے ہیں. اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو کوشچن آنسرس ہیں، نو ڈیٹیل کے 5 کوشچن آنسرس ہیں. یہ سیکشن نمبر 4 میں آئیں گے. کہاں پہ آئیں گے؟ سیکشن نمبر 4 میں آئیں گے. کوشچن کس طرح سے رہیں گا اور اس کا آنسر کس طرح سے دینا ہے، اس کو ذہن نشین رکھیے کہ جو ہے نا یہ پیج نمبر 111 میرے پاس جو ہے ملکۃ السبا، اس کے کوشچن آنسرس ہیں. اس کو جو ہے پیج نمبر 111 پہ ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے اندر ایک پیسیج بھی ہے. یہ پیسیج جو ہے آپ کو کرنا ہے، یہ سپریٹ آئیں گا. یہ کوشچن آنسرس الگ ہیں، یہ پیسیج الگ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے کوشچن آنسرس، پھر اس کے بعد نیکسٹ اس میں پیسیج کی طرف بھی چلیں گے. ٹھیک ہے، چلیے آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سوال پہلا ہے، من ای قوم کانت ملکۃ سبا، ویئر واز کوئن بلقیس فرام، کہاں کی تھی صاحب وہ؟ کانت ملکۃ بلقیس من الیمن، یمن کی تھی وہ. کہاں کی تھی؟ یمن کی تھی. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشچن نمبر 1، من ای قوم کانت ملکۃ السبا، ملکۃ بلقیس. یہ کوشچن ہے ہمارا. تو اس کے جواب میں ہم کیا ہے صاحب آنسر اس کا؟ دیکھ لیجیے صاحب، کوشچن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دیکھ لو. کانت ملکۃ بلقیس من الیمن. خالی آپ کو جو ہے نا اتنا لکھنا ہے. یہ تو کوشچن میں سے آ گیا، من الیمن، من الیمن. یہی یہ کوشچن کا آنسر ہو گیا. نیکسٹ، کوشچن نمبر 2، من کتبہ، کون لکھے صاحب؟ ہو روٹ رسالتن، لیٹر الی ملکۃ السبا، ملکۃ السبا کو لیٹر کون لکھے؟ کتبہ سے شروع کریں گے. کتبہ کون لکھے تھے صاحب؟ لیٹر کون لکھے؟
سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام باقی کا پھر کوشچن میں سے رسالتاً الی ملکۃ السبا، ملکۃ سبا۔ نیکسٹ، ان کا جو عرش تھا، ان کا جو کرسی تھی جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرتی تھیں، وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ ملکۃ بلقیس جو ہے، جو ان کا عرش تھا جس پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، کا تھا سا وہ؟ یہ دیکھیے یہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم۔ عرش ملکۃ بلقیس سنیہ بنایا گیا تھا من الذہب، من الذہب والجواہر الکریمہ۔ سمجھ آ گیا؟ جو ان کا عرش تھا، جو کرسی تھی، قیمتی جواہرات اور سونے سے بنا ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 4، ایو طائر، کون سا پرندہ تھا وہ؟ ایو طائر خاصدن، جو خاصد تھا، ایمبیسیڈر تھا، لسیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کا جو خاصد تھا، جو ایمبیسیڈر تھا، کون تھا صاحب وہ؟ کون تھا وہ؟ ہدہد، یہ پرندہ تھا صاحب، ہدہد، خالی اتنا لکھنا ہے آپ کو، باقی کا پورا کوشچن میں سے، باقی کا پورا کوشچن میں سے۔ ہدہد کان قاصدا لسیدنا سلیمان علیہ السلام۔ ایک کوشچن اور رہ گیا، لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ایو سورت، کون سے سورے میں؟ کوشچن نمبر 5، فی ای سورت جاءت، کون سے سورے میں آیا ذکر قصۃ الملکۃ بلقیس بالیمن، بی بی بلقیس کا جو قصہ ہے قرآن کے کون سے سورے میں آیا ہے سر؟ آنسر شروع ہو رہا ہے سر۔ جاءت ذکر قصۃ الملکۃ بلقیس، یہاں سے یہ تو کوشچن میں سے آ گیا، فی
سورۃ النمل، سورہ نمل میں یہ واقعہ آیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو کہ جو بلیک پین سے لکھا ہے یہ آپ کو محنت کرنا ہے، باقی بلو پین میں کوشچن میں جو ہے وہی کاپی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی پریکٹس آپ کر لیں تو بآسانی آپ کو یہ لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پیج نمبر 111 پہ ملکۃ الصباح کے کوشچن آنسرس میں بک میں بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں سے بھی دیکھ سکتے، اس کو بھی کاپی کر سکتے. اس کو یاد رکھیے کیسا کرنا، میں اس میں کلرز کو الگ الگ کر کے بتایا کہ بلیک پین جو ہے وہ آپ کو محنت کرنا ہے، بلو پین کوشچن میں سے کاپی ہے. ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کلاس اس میں جو ہے پیسج کرنا ہے ہمارے کو، اس میں ہم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.